زمانہ قدیم سے ہی انسانوں نے موسم کی شدت اور درندوں سے تحفظ کے سمیت کئی وجوہات کی بنا پر زیر زمین رہنا سیکھ لیا تھا۔ 29 سے زائد ممالک میں زیر زمین شہر اور تعمیرات برآمد ہوئی ہیں۔ یہ دنیا کے سارے قدیمہ میں شامل ہیں اور ان کی تعمیر اور تحفظ پر کام کیا جا رہا ہے، اور یہ ان ممالک کا بھی قیمتی تاریخی اثاثہ ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ آج کے اس دور میں بھی لوگوں نے موسم کی شدت اور کان کنی کی خاطر زیر زمین رہائش اختیار کر لی ہے۔ 1987 سے اسے ایک اہم سیاحتی مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ کوبر پیڈی کا شہر کان کنی کی وجہ سے مشہور ضرور تھا، لیکن یہ نیا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے 1858 میں سیاحت کے شوقین یورپی سیاح میکڈونلڈ نے دریافت کیا تھا، لیکن اس وقت اس نے ایک مکمل قصبے کی صورت اختیار نہیں کی تھی، ابھی مکانات کی تعمیر کا عمل جاری تھا۔ 1915 میں یہاں ولی ہچنسن نے اوپل دریافت کیا، جس کے بعد 1916 میں یہاں کان کن پہنچ گئے تھے۔ یہ شہر آسٹریلیا کے شمالی جنوب میں سطح زمین سے 58 فٹ کی گہرائی میں واقع ہے۔ ایڈلیڈ سے اس کا فاصلہ 844 کلومیٹر بنتا ہے اور آمد و رفت کے لیے عالی شان ہائی وے بھی موجود ہے۔ یہ شہر قیمتی اوپل پتھروں کی وجہ سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ ان پتھروں کی دنیا بھر میں مانگ ہے اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس شہر کو اوپل سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شہر گرمی کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ بہت سارے لوگ محاورتاً کہتے ہیں کہ کوبر پیڈی کی سردی میں بھی جھلسا دینے والی گرمی پڑتی ہے۔ اگرچہ درجہ حرارت 800 فارنہائٹ سے کچھ اوپر ہوتا ہے، لیکن گوروں کے لیے یہ بھی آتش سے کم نہیں۔ اس قصبے کی آبادی 2500 کے قریب تو ہوگی، لیکن 2016 کے بعد سے کوئی سروے نہیں ہوا۔ لیکن کان کنی کی ترقی کے ساتھ ہی ان کی آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اسی لیے کان کنوں نے زیر زمین ہی رہائش کو ترجیح دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم نسل کے باشندے بھی یہیں پر آباد ہیں اور مغربی صحرائی علاقے کے باشندے بھی یہیں پر آباد تھے۔ یہ کوبر پیڈی انہی کا دیا ہوا ایک نام ہے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کوبر پیڈی بھلا کیا نام ہے؟ یہ دراصل دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ انگریزی میں کوپیڈی کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جس کے کوتھا زبان میں جس کے معنی انگریزوں کی سرگرمیوں کے بھی ہیں۔ انگریزوں کے کان کنی کی وجہ سے ہی اس کا نام کوبر پیڈی رکھ دیا گیا ہے۔ اس شہر میں بارش بھی کم ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی سال 6-7 انچ بارش ہو جائے تو یہ شہر ڈوب جاتا ہے اور بادل بھی بہت کم نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کوبر پیڈی نامی شہر آسٹریلیا میں بھی واقع ہے، جہاں نہ صرف زیر زمین مکانات موجود ہیں بلکہ سینما ہالز اور ہوٹلز بھی ہیں، جہاں یہ لوگ سر شام تھک ہار کر اکٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ جہاں زیر زمین دکانیں اور شاپنگ مالز بھی موجود ہیں، کسی بھی کام کے لیے اوپر نہیں آنا پڑتا۔ وہاں پر سکولز اور دوسرے تعلیمی ادارے کھولنے پر بھی کام کیا جا رہا ہے اور یہ مسئلہ بھی جلد حل کر لیا جائے گا۔ سردیوں میں درجہ حرارت کبھی کبھار 70 ڈگری فارنہائٹ سے نیچے گر جاتا ہے۔ کوٹ ڈسٹرکٹ کونسل نے گرمی ہو یا سردی پانی کی فراہمی کا بندوبست کر رکھا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے کبھی پانی کی کمی یا سیوریج سسٹم کی شکایت نہیں کی۔ پانی کے شفاف پانی کے ٹریٹمنٹ پلانٹس 24 گھنٹے کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ علاقہ کافی پرانا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے پائپوں کی مرمت کا کام کیا جا رہا ہے، جس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے اخراجات شاید پورے آسٹریلیا کے اخراجات سے بھی زیادہ ہیں۔ 2009 میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم مائک رین نے $1.25 ارب کی ایک قیمتی کان کا افتتاح کیا، جسے کوپر گولڈ مائن بھی کہا جاتا ہے۔ 1999 تک اس کی کانوں میں سے بہت سارے بھاری مقدار میں معدنیات نکالی جا چکی تھی، جس کی وجہ سے اوپل کی مقدار کم ہو چکی ہے اور دنیا بھر میں اس کی مانگ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے اور اس کی قیمت بھی دگنی چگنی ہو چکی ہے۔ اس لیے ایک قانون کے تحت کان کنی میں کمی کر دی گئی ہے۔ 2010 میں فولاد کی کان کنی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، تاہم 2014 میں لوہے کی قیمت کم ہونے کے بعد یہ کان بند کر دی گئی ہے۔